باقی یہ بات ان کی پارشلی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بلند آواز کے ساتھ چیخنا اور ذکر کرنا ہے، جس طرح وہ دھاڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کی. ہم بھی جب تھے دعوت اسلامی میں کرتے تھے، اور اس میں لوگ پھر وہ بے ہوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وجد طاری ہو گیا. وہ وجد جو طاری ہوتا ہے نا، آپ چھوٹی سی سوئی ان کو مارے نا، سارا وجد نکل جائے گا. اکثر فراڈی یہ ہوتے ہیں. تو وہ آپ نعت کو چھوڑ دیں، ذکر کو چھوڑ دیں، آپ ویسے ہی آپ دیکھیں یہ لوگوں کو عشقی اقوالیوں کے اوپر بھی حال پڑ جاتا ہے. وہ پیورلی ایک سائنٹیفک فنامنا ہے ریزوننس کا. جب فریکوینسی مل جاتی ہے تو وہ لوگ ہو جاتے ہیں. اور گوروں کو بھی آتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی لوگ سمجھتے ہیں اس کو وجد آ جائے کو اللہ کے حضور کو پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم پوچھتے ہیں صحابہ کرام کو کیا وجد آیا کرتے تھے؟ کہتے نہیں، انہیں ضبط بہت سی، ہر چیز کو ضبط بہت سی. تو ہی ضبط رکھا کرو. ریاکاری کرتے ہو بے ہوش ہو کے، تھوڑے کوئی ضبط نہیں ہے، ریاکاری کرتے ہو. اچھا حضور، میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو وجد ہوتا ہے یہ دکھلاوا ڈرامہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ صحابہ کرام اگر وجد ہوتا تو یہ صحابہ کرام کو بھی ہوتا. کیا صحابہ کرام کو وجد ہوتا تھا کہ نہیں؟ اچھا دیکھو نا، یہ جب انسان خدا نخواستہ کسی کے لیے گالی دے، کسی کو گالی دے، تو گالی کی تاثیر آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی؟ سامنے والا غیرتی آدمی ہونا، اس کو فوراً غصہ چڑھ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بے اختیار ہو کر اس پر جو ہے وہ وار بھی کرے، اس کو مار بھی لے. کسی کو آپ خوشی کی خبر سناؤ، بہت بڑی خوشی کا، کئی دفعہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. کسی کو غم کی خبر سناؤ کہ کتنے لوگ جو ہے اس کو حادثوں کی اطلاع ملتی ہے، تمہارا بیٹا فوت ہوا ایکسیڈنٹ میں، اسی وقت اس کا بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتے ہیں. یعنی یہ وہ کیفیات ہیں جو باہر کو نظر آتے ہیں. ذکر میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے راستے میں، جس کو ہم اور آپ تصوف کہتے ہیں، روحانیت کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی کچھ تاثیر ہے جو انسان کے اوپر آ جاتی ہے، اور اس کو وجد کہا جاتا ہے. وجد اصل میں وہ خاص کیفیت ہے جو رب کریم کی طرف سے انسان پر نازل ہوتا ہے، مسلمان بندے پر، صالح ذاکر پر نازل ہوتا ہے. اور ان کی پھر کئی سٹیپ ہے. کچھ لوگوں پر وجد آتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ روتے ہیں. کچھ لوگوں کو مسکراہٹ ہو جاتی ہے، وہ ہنستے ہیں. ابو دجانہ صحابی ہے حضور کی، وہ بلند آواز سے ذکر کرتا رہتا تھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ریاکار ہے، ریا کر رہا ہے. حضور نے کہا نہیں، یہ اواہ، اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بہت زیادہ ہے، اس کو تم ریاکار مت کہو. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، حدیث کے اندر واقعہ مذکور ہے. اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کا خلیل ہے، دوست ہے. قرآن نے کیا کہا؟ ان ابراہیم الاواہ الحلیم. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ایسا بندہ ہے جو اواہ، آہ اوہ کرنے والا تھا. انسان پر کیفیت آئے نا، ایک محبت کا غلبہ ہو جائے. دوست کے فراق میں بھی کبھی کبھار انسان کی منہ سے آوازیں نکلتی ہیں بے اختیار سے باہر ہو کر. تو وہ اتنی بڑی ہستی، اس کی زبان سے آہ اوہ کی آوازیں نکلتی ہے، اور میلوں تک لوگ اس کی آواز کو سنتے ہیں. اللہ کے نبی ہے نوح علیہ السلام. ہم اور آپ کہتے ہیں نوح علیہ السلام، جس کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے کہ وہ دوسرا باپ ہے انسانوں کا نا. پہلا باپ آدم علیہ السلام ہے، دوسرا نوح علیہ السلام ہے. اس کا نام عبد الغفار ہے. کیا نام ہے؟ لیکن اس کی رونے کی وجہ سے اس کی جو ہے چہرے میں باقاعدہ راستہ بن گیا پسینے، یہ آنسو کا. ہمیشہ داڑھی مبارکہ جو ہے آنسو سے تر ہوتی تھی. اس کا نام نوح پڑ گیا، یعنی رونے والا. ان کی یہ کیفیت تھی. داؤد علیہ السلام وہ خوش آوازی میں، ترنم میں، اور ایک قسم کی جو ہے نا خوش آوازی میں وہ اللہ کے کلام کو پڑھا کرتا تھا، جس کو ہم اور آپ زبور کہتے ہیں نا، اللہ کا کلام ہے. زبور کی تلاوت کیا کرتا تھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ مختلف حالات ہوتے ہیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حضور کے صحابی ہیں، کہ حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ قرآن کی تلاوت کرو، کچھ مجھے پڑھ کے سناؤ. میں عرض کیا یا رسول اللہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اور آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں قرآن کو. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میری خواہش ہے کوئی مجھے پڑھ کے قرآن سنائے. کہتے ہیں میں قرآن پڑھنا شروع کیا، اور پھر ایک آیت تک میں پہنچا جس میں قیامت کے دن گواہیوں کا ذکر ہے کہ گواہ آئیں گے یا رسول اللہ، میں تمہیں سب پر گواہ شہید بنا کر آپ آ جائیں گے نا. میں نے حضور کی طرف دیکھا، اس مبارک کی چہرہ مبارکہ وہ آنسو سے ترتا، آنکھوں سے آنسو گر رہے. اور میں بس اتنا کافی، آگے نہ پڑھو. حضور کی کیفیت جو ہے نا اس حد تک پہنچ گئی کہ آپ نے کہا بس یعنی اور برداشت کرنا مشکل ہو گیا، بس کرو. یہی اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہیں اپنے کمرہ مبارکہ میں، اور صحابہ کرام باہر ہیں حجرے سے، لیکن حضور کی سینے کی آواز باہر کو آ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ وجد ہی ہے. یہ وجد ہی ہے. وجد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کس چیز کا پایا جانا، ایسی چیز جو بہتری کی طرف اشارہ کرے، آپ کی دل کی نرمی کی طرف اشارہ کرے، اور آپ کے باطن کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی طرف اشارہ کرے. حضرت عمر فاروق وہ ہستی ہے، حضور نے کہا شیطان ان کے سائے سے بھاگتا ہے، جس راستے پر یہ جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے.
اور اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کیا ہوا ہے. وہ قرآن کی آیت کی تلاوت سنتا ہے صبح کی نماز میں، صرف اذا الصحف نشرت سنتا ہے، اس مبارک پر غشی کا دور آ جاتا ہے، منہ سے آواز نکلتی ہے، گر پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیسا نبی ہے؟ کلیم اللہ، اللہ ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے، کلام فرماتا ہے. اور انہوں نے کہا یا ربی مجھے اپنا جلوہ دکھا، رب ارنی مجھے اپنا جلوہ دکھا. قرآن نے کہا، اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر تو اس پہاڑ کو میں اپنا جلوہ دکھاتا ہوں، اگر یہ برداشت کرے تو آپ بھی مجھے دیکھو گے یا موسیٰ علیہ السلام. تو رب کریم نے اس پہاڑی پر جو طور کا پہاڑ تھا اس پر اپنا جلوہ فرمایا. فلما تجلی رب الجبل جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ کیا تھا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا تجلی کا اثر پہاڑ پہ آ گیا نا. پہاڑ وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام مبارک منہ سے آواز نکالتا ہوا، چیختا ہوا گر پڑا، بے ہوش ہو کر گر پڑا. یہ کیا تھا؟ یہ وجد ہی تھا. تو نبی پر وجد آیا، صحابہ کرام پر وجد آیا ہوا ہے. اور بلکہ وہ فرماتے ہیں، مولانا روم رحمہ اللہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جس ستون کے ساتھ اللہ کے نبی ٹیک لگا کر بیان فرمایا کرتا تھا نا، حضور کے ممبر بنایا گیا، حضور اس ممبر پہ تشریف لے گئے، تو وہ ستون جو تھا نا، جس کو ستون حنانہ کہتے ہیں، آج وہ اس کا وہ پیلر وہاں پڑا ہوا ہے، موجود ہے حرم شریف میں. اس نے رونا شروع کیا، اور اس طرح رو رہا تھا جس طرح اونٹی یا اونٹی کا بچہ رو رہا ہے نا. تو صحابہ کرام نے اس کی آواز کو محسوس کیا. معروم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ستون جو جامد چیز ہے اس کو کیفیت آ جاتا ہے. تمہارا کیسا دل ہے جس کو اثر نہیں ہوتا، جس میں نرمی نہیں آتی ہے، جس پر کیفیت کا نزول نہیں ہوتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وجد جو ہے نا، اصل میں وجد کا اثر تو قرآن سے بھی ثابت ہے. میں نے آپ کے سامنے موسیٰ مبارک کا مثال پیش کیا، قرآن ہی میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے کلام کو نازل کیا جو بہترین کلام ہے. کتاب ایسا کتاب ہے جو بہترین کتاب ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور ثم تلین قلوبہم، یہ ایسا کلام ہے کہ جس سے جو ہے انسان کی جو یہ جلد کے باہر یہ کڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ وجد ہی ہے نا. خوف آ جاتا ہے، اللہ کا کلام بندہ جہنم کا تذکرہ سنتا ہے، خوف آ جاتا ہے، پھر اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو قرآن سے یہ کیفیت ثابت ہے، اصل وجہ تو ثابت ہے. اب جہاں تک یہ ہمارے سالکین کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ لوگوں کے مراتب مختلف ہوتے ہیں. کسی کا استعداد کی پسٹی کمزور ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے. جس کی جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اس کا باہر کو اثر کم نظر آئے گا. نہیں سمجھے آپ کو؟ ایک بندہ بہت کمزور دل کا مالک ہے، وہ ایک بچھو سے بھی ڈرے گا، مینڈک سے بھی ڈرے گا، چونٹی سے بھی ڈرے گا. اور کہ مضبوط آدمی ہوگا نا، اس کے سامنے اژدہا بھی آئے گا نا تو ڈرے گا نہیں، ہلے گا نہیں. اسی طرح سالکین، صوفیہ، مریدین جس کو کہتے ہیں نا، اس کے اندر بھی کیپیسٹی ہوتی ہے. کسی کا استعداد کمزور ہے، یا اگر استعداد کمزور ہے نہیں ہے لیکن پیر صاحب کی توجہ بہت تیز ہے، شیخ کی توجہ تیز ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتا. اور یہ کیس حقیقت ہے کہ جب تک بندہ خود نہ چھکے اس کو سمجھ نہیں آتا. نہ کوئی پریکٹس ہے، نہ کوئی شعبہ بازی ہے، نہ کوئی مشق ہے. خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض کا مظہر ہوتا ہے، سالک کے دل پر ہوتا ہے، سالک پر کیفیت آتا ہے، سالک پر حالت آ جاتا ہے، اس میں کپڑے پھاڑتے ہیں. اور ایک مشہور بزرگ گزرا ہوا ہے، عالم دین بھی ہے، جناب شیخ عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ، حدیقت کے اندر فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو وجد و واجد ہے نا، یہ صوفیہ کرام کا آج کا طریقہ نہیں ہے، وہ خود بھی آج سے تقریباً 500 سال پہلے گزرا ہوا ہے. کہتے ہیں پہلے صوفیہ کرام کا طریقہ رہا ہے، اس کے اندر وجد بھی ہوتا ہے، تواجد بھی ہوتا ہے، خود بھی اس کے پر کیفیت آتی ہے، سالکین پر بھی آتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہے، عنایت ہے، اثر ہے، توفیق ہے. کہتے ہیں اس کے کمال کیا ہے کہ یہ بندہ دین سے غافل نہیں ہوگا. اگر ایک بندے پر وجد آتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، تو سمجھو یہ شیطانی کام کر رہا ہے. ایک بندے پر وجد آتا ہے اور وہ غیبت کر رہا ہے، وہ حرام مال کر رہا ہے، سمجھو یہ جو ہے دکھلاوا کر رہا ہے، ریاکاری کا. لیکن بندہ شریعت کی پابند ہے، نماز کے الحمدللہ ہمارے سلسلے میں تو آپ دیکھ رہے ہیں، نماز کی پابندی ہے، شریعت کی پابندی ہے، سنت کی پابندی. ہم تو ایک چھوٹی سے چھوٹی سنت کو ترک کرنے کے بھی گوارا نہیں کرتا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو پھر ہم یہ ریاکاری کیوں کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض ہے، وجد ہے. اور اس پر تقریباً 214 کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں. 214 کتابیں، ایسی کتابیں جو مستند کتابیں ہیں. صحابہ کرام کا وجد ہے، تابعین کا وجد ہے، تبع تابعین کا وجد ہے، مشائخ کرام کا وجد ہے. حضور غوث پاک کے محفل میں اس طرح کا وجد ہوتا تھا کہ ایک ایک محفل سے 70 جنازے اٹھتے تھے. لوگ چیختے، چلاتے، اٹھتے، گر پڑتے تھے، اور 70 جنازے اٹھتے تھے. بڑے بڑے بزرگان دین جس کو لوگ کہتے ہیں کہ تم ریاکاری کر رہے ہو، خواجہ قطب الدین بختیاری کا رحمہ اللہ، وہ کس طرح فوت ہوا تو پتہ ہے آپ کو؟ اسی لیے فوت ہوا کہ اس نے ایک شعر پڑھا اللہ کی محبت کا، اور اس کے اوپر تاثیر آ گیا.
3 دن تک وہ مبارک وجد کے حالت میں رہا اور اسی وجد کے حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، فوت ہو گیا. اس میں لوگ فوت بھی ہو جاتے ہیں، لوگوں کے سر بھی پٹ جاتے ہیں. تو یہ ریاکاری نہیں ہے. ہاں اگر کوئی سیشو کے نام پر ریاکاری کر رہا ہے یا وہ صرف دکھلاوا کر رہا ہے، ہم اس کے مخالف ہیں، لیکن بشرطے کہ اس کی نیت خراب ہو. اگر نیت اچھی ہو تو دکھلائے میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھلائے میں بھی گناہ نہیں ہے. مثال میں نے پہلے پیش کر دیا، ایک بندے کو رونا نہیں آ رہا، وہ شکل دھونے والوں کی طرح بناتا ہے. ایک بندے کو دعا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا لیکن وہ دعا کرنے والوں کا نقل کرتا ہے. ایک بچے کو نماز پڑھنا نہیں آتا اور وہ بڑوں کا نقل کر کے نماز پڑھ لیتا ہے. اچھی بات ہے نا. ایک بندے پر کیفیت نہیں آتا لیکن وہ مجلس میں بیٹھتا ہے کہ مجھ پر بھی یہ فیض آ جائے، میرا دل بھی نرم ہو جائے، میں بھی اللہ کے قریب ہو جاؤں، اور اپنے اوپر ایک قسم کا خول طاری کر لیتا ہے. نیت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رضامندی. اس کو کہتے ہیں تواجد. کیا؟ تواجد. یہ بھی کتابوں نے ثابت کیا ہوا ہے، لیکن جو اصل وجد ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. ہمارے پاس اس پر درجنوں کیا سینکڑوں دلائل الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن پھر میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اصل ہمارا سلسلہ نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے وجد وجود کا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، غفلت کا دور ہونا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا. وہ چیز مل گیا، چاہے باہر کچھ نظر آئے آپ کو نظر نہ آئی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. شکریہ جی.